یہ فقط علی کے بارے میں ہے، کسی کے بارے میں نہیں ہے، کسی کے بارے میں نہیں. یہ معالی ستین میں ہے، یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے ساری اسی میں، کسی کو نہیں کہا، سب سے بڑی شان. اس کے بعد نور الابصار والا، یہ نور الابصار کتاب ہے شبلنجی کی. یہ نابینا ہو گئے تھے، بالکل آنکھیں ختم ہو گئیں، آنکھیں ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے. انہوں نے توسل کیا سیدہ کا، بی بی آپ آنکھیں دینا تو میں تیرے بیٹوں کی شان میں کتاب لکھوں گا. نور کہتے ہیں روشنی کو، ابصار کہتے ہیں آنکھوں کو. جی ابصار، نور الابصار یعنی آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کی روشنی. آنکھیں ملی نا تو یہ اس میں کس شان کے ساتھ حضور گئے. آگے آگے پیغمبر اسلام ہیں، ان پہ سینے کے ساتھ ان کا وارث حسین ہے، شریعت محمدی کا محافظ ہے، شریعت کی پاسبانی کرنے والا ہے. تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. بیر حق در خاک و خون غلطی دست، پس بنا لا الہ کردی دست. سینے کے ساتھ لگائے، انگلی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں حسن مجتبیٰ کو. آگے آگے پیغمبر اسلام، مجھے یاد ہے غالباً 80 کا عشرہ تھا، علامہ نقن آل اللہ مقامہ کا، وہ پڑھ رہے تھے اس میں ایک جملہ، یہ G62 جو ہے نا وہ امام بارگاہ G62، ایک جملہ انہوں نے کہا، مجھے یاد ہے آج بھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آگے آگے پیغمبر ہیں، لیکن یہ بتاؤ چہرہ کس کا آگے ہے. جس کو نصارہ دیکھ کر کہنے لگے ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں جو اگر پہاڑ کو اپنی جگہ سے کہیں ہٹ جائیں تو وہ ہٹ جائیں گے، ان کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی. آگے آگے حضور سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے سید الشہداء کو، انگلی کے ساتھ تھاما ہوا ہے حسن مجتبیٰ کو، پیچھے پیچھے ان کے پیچھے سیدہ سلام اللہ علیہ، ان کے پیچھے امیر المؤمنین. تو اب اگر الفاظ کو پلٹایا جائے تو اسے اس انداز کے ساتھ کہا جائے، آگے آگے حجاب رسالت ہے، پیچھے پیچھے حجاب ولایت ہے، درمیان میں خاتون قیامت ہے. اس شان کے ساتھ گئے ہیں میرے آقا، اور فقط یہ کہا کہ میں دعا کروں گا، آپ نے بس آمین کہنا. اور جملہ میں یہی کہوں گا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی خاصتی و حامتی، لحمہم لحمی و دمہم دمی، یولمنی ما یولمہم و یحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم، انا سلم لمن صادمہم، انہم منی و انا منہم، فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک علی و علیہم. اچھا میں ایک کوشچن کرتا ہوں یار، ایک کوشچن کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ آیے تطہیر میں بھی کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور مباہلہ میں بھی یہی جملے کہے اللہم میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو فرق کیا ہے دونوں کا؟ مباہلہ میں بھی یہی کہا اور آیے تطہیر میں بھی یہی کہا، دونوں میں فرق ایک ہے. اس میں آیے تطہیر میں طاہرین کا تعارف ہے، آیے مباہلہ میں صدیقین کا تعارف ہے.
صدیقین کا تعارف ہے، ایسی شان کے ساتھ لے کر گئے جو قیامت تک نجات دینے والی ہستیاں ہیں، قیامت تک کے لیے۔ اس وجہ سے وہ ذات کہ جن کی شفاعت ہم سارے دم بھرتے ہیں تو حسین ابن علی کا، سانس آتی ہے تو حسین ابن علی، ہم اٹھتے بیٹھتے ہی نام لیتے ہیں تو حسین ابن علی۔ اللہ نے کیا شان رکھی ہے اور اللہ نے کیا ناصر عطا کیا ہے۔ چند جملے، ٹائم بہت ہو گیا ہے، شاید آپ کو نہیں پتا ہے، گھنٹے کے قریب ہونے میں سوچ رہا تھا میری آواز بڑی خراب ہے اور چلے یہ میرے مولا حسین کا صدقہ ہوتا ہے، ان کے صدقے میں بہت زیادہ۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم حج پہ گئے، آواز آ ہی نہیں رہی تھی واپس، اور ہم نے ایٹلانٹا، وہ امریکہ میں عشرہ پڑھنا تھا۔ ظاہر ہے کہ تقریریں تو آواز ہی سے ہوتی ہیں نا، گلا ہی کام نہ کرے تو وہاں بھی چپ کر کے، تو وہ تو نہیں ہوتا ہے، تقریر کرنی ہوتی ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، مسائل ہوتے ہیں۔ اب میں انہیں کہوں کہ میری تو آواز ہی بند ہے، آپ یقین کریں میرے مولا حسین کا صدقہ، اٹلانٹا جب تک پہلا دن سٹیج سے نیچے آواز نہیں چل رہی، جو ہی آیا سٹیج پہ آواز کھل گئی۔ یہ مولا حسین کا صدقہ ہے، بہت، یہ شفا خانہ ہے، یہ دوا خانہ ہے۔ میرا مولا حسین درد بھی ہے، دوا بھی ہے، دوا کے ساتھ شفا بھی ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے حاجات لے کے آئے، بہت سارے۔ اور آپ دیکھ لیں مولا کے صدقے میں یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے پہ اپنی رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین کو جاگزیں کر دیتا ہے۔ ارادہ پروردگار جب ہوتا ہے، ارادہ پروردگار، ہر ایک جگہ تو تھوڑا آتا ہے، نہ یہ غم آ سکتا ہے نہ یہ خوشی آ سکتی ہے۔ ہم تو اس خمیر سے کہ جو بچی ہوئی خمیر ہے، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، یہ بچی ہوئی خمیر سے بنے ہوئے جب دیکھتے ہیں وہ خوش ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں، ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، جب ہمیں خوش دیکھتے ہیں یہ خوش ہو جاتے ہیں، جب ہمیں غم زدہ دیکھتے ہیں ہم غم زدہ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کا خمیر ہماری اس فاضل طینت سے بنا ہے۔ کیا شان بتائیے آپ لوگوں کی، کیا شان ہے، اور یہی فخر ہوتا ہے۔ شیعان حسینی، شیعان فاطمی، شیعان علوی، اللہ نے ایسا ناصر عطا کیا، ایسا ناصر عطا کیا کہ جن کی نصرت جب کبھی تذکرہ اہل وفا ہوتا ہے، لب پہ بے ساختہ عباس کا نام آتا ہے۔ سیدہ کی ان وصیتوں میں سے امیر المومنین نے جو ماہر نصاب انصاب حضرت عقیل، انہیں فرمایا، بھائی ہیں، بڑے ہیں، فرمایا کہ مجھے ایسا بیٹا چاہیے جو ناصر حسین بن جائے، ناصر حسین بن جائے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، امام جو ہوتا ہے، امام تو امام سے بڑھ کر جو ہے ماہر انصاب کون ہو سکتا ہے؟ امام سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا، لیکن امام کو کیا ضرورت پڑی کہ جناب عقیل کو کہیں کہ آپ تلاش کریں؟ آپ کو نہیں پتا ہے؟ آپ تو علم ماکان کے وارث ہیں،
پیغمبر کے علم کے وارث ہیں، علم الکتاب کے وارث ہیں. کہا جس طرح، شاید اس طرح سوچا ہوگا، شاید کس طرح سوچا ہوگا، جس طرح میرے دل میں تمنا ہے کہ بیٹا ایسا ہو ناصر حسین بن جائے، عقیل کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے بھی بیٹا دے جو ناصر حسین بن جائے. معصوم کے کلام میں بہت زیادہ وسعت ہوا کرتی ہے. تو میں سب سے عرض کی، جو خاندان کلابیہ ہے ان کی ایسی با ادب خاتون، نام ان کا بھی فاطمہ تھا، نام ان کا فاطمہ ہے. کہتے ہیں جب گھر پہ تشریف لائیں، ادب کے دیکھے تقاضے. میں کہتا ہوں حضرت عباس علمدار کی جتنی شان ہے، اس شان کو گھول گھول کے جس نے پلایا ہے ان کا نام ام البنین ہے. امیر المومنین نے پکارا فاطمہ کہہ کے. ایک دفعہ بچوں کہا آج کے بعد مجھے فاطمہ نہیں بولا. کیا ادب، کیا شان. کہا آج کے بعد مجھے ادب نہیں. کیا اس وجہ سے کہ جب آپ مجھے فاطمہ بلاتے ہیں بچوں کو ماں کی یاد آتی ہے. فاطمہ نہیں بولا. ادب سکھائے جتنے بھی. جس طرح ہم ایک طرف سمجھتے ہیں لیکن دوسری طرف حضرت عباس کی جو شان ہے اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے نہج البلاغہ میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے آقا رسول نے علم اس طرح دیا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. جی، جس طرح پرندہ غذا لاتا ہے بغیر کسی کمی پیشی کے، اپنے بچے کو کھلا دیتا ہے، اسی طرح وہ علوم کہ جو حضور اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے بغیر کسی کمی پیشی کے، سینے علی میں ودیت کرنے کے بعد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی باب. زکن زکا، زکن زکا. اب مجھے پتہ ہے تھوڑی سی تھکاوٹ آپ میں بھی آ گئی ہے، لہذا اسی پھر اپنے مجمع تو جاننے ہیں نا. اسی طرح زکن زکا کے بارے میں ہے کہ جس طرح حضور نے علم امیر المومنین کو زکن زکن دیا، اسی طرح امیر المومنین نے عباس علمدار کو زکن زکا علم دیا. یہ پہلی شان ہے، یہ پہلی شان ہے. اسی وجہ سے جب کہا امیر المومنین نے کہو قل، کہا بابا کیا کہوں؟ اللہ واحد، اللہ ایک ہے. کہا اللہ واحد. کہا کہو ابھی اسنان، دو. کہا بابا جس زبان سے ایک کہہ چکا ہوں دو کہتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ عباس علمدار ہیں، سینے کے ساتھ لگا ہے بیٹے کو، سینے کے ساتھ. مولا عباس کی شان اگر اس پہ تو عشرہ چاہیے، ایک پورا عشرہ. شان عباس علمدار، ان کے القاب کے اوپر گفتگو ہو، ان کی کنیات کے اوپر گفتگو ہو، ان کی شان پہ گفتگو ہو، ان کے آداب پہ گفتگو ہو، یہ سارے کے سارے بہت زیادہ. میں چند دقائق حضرت عباس علمدار کو ابو الفضل کہتے ہیں. یہ کنیت ہے حضرت ابو الفضل العباس، ابو الفضل. ایک تو یہ ہے کہ فضل کے بابا سارے سمجھتے ہیں، لیکن علماء عرفان اس کو یہ نہیں کہتے ہیں.
وہ کہتے ہیں ابو الفضل کا مطلب ہے فضیلتوں کا باپ. اب جاگ پڑھیں، اب جاگ پڑھیں. ٹھیک ہے، شاباش. ابو الفضل یعنی فضیلتوں کا باپ. ابو القربا سکائے سکینہ. ابو القاسم، مولا امام زمان کی جو زیارت ہے نا حضرت عباس، اس میں ابو القاسم کہتے ہیں حضرت عباس کو. اتنی شان جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہاں ہے حضرت عباس کی، آپ سوچ نہیں سکتے. اس وجہ سے کہ معصوم کے ہاں جو کلام ہوتا ہے وہ ہماری طرح نہیں ہوتا ہے کہ تعریف کرنا چاہو تو پڑو بند دو، تو گرانا چاہو تو پتہ نہیں کہ یہ بنا دو. معصومین کے ہاں اس طرح نہیں ہوتا. معصومین ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں اور ان میں کسی قسم کی بھی کوئی ایگزیجریشن یا مبالغہ آرائی نہیں ہوتی. اب سنیں میرے چوتھے آقا کا اور پانچویں آقا کا اور چھٹے آقا کا ایک فرما. فرماتے ہیں رحم اللہ امی العباس، میرے اللہ اس شان کو بلند کر دے عباس علمدار ہمارے چچا عباس کی. امی العباس، ہمارے چچا عباس فقہائے اہل بیت میں سے تھے. فقہا جس کو امام کہیں فقیہ ہے. آپ ذرا شان دیکھیں، فقیہ جسے کہیں اور وہ بھی زبان عصمت سے. یا پورے میدان کربلا میں دو آدمی کو فقیہ کہا ہے، ایک عباس علمدار ہے اور ایک حبیب ابن مظاہر. نگاہ امامت میں جو فقیہ ہے اس کی کیا شان ہے. یہ شان حضرت عباس علمدار کی. آپ کو ابو الصالح کہتے ہیں، آپ کو باب الحوائج کہتے ہیں. بہت بڑی حاجت کا دن ہے، بہت بڑی حاجت. حاجتوں کو ذہن میں رکھو اور یہ عمل میں آپ کو دیتا جاؤں. 530 ٹائم پڑھو جن کی مشکلات ہیں. اور میں نے بھی کئی دفعہ آزمایا اس عمل، کئی دفعہ میں نے اس عمل کو آزمایا. بیماروں کے لیے، حاجتوں کے لیے 530 مرتبہ پڑھو. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین. 530 ٹائمز 530 مرتبہ پڑھو. 530. اس کے بعد دیکھو بڑے بڑے کرامات اس عمل سے ہوتی ہیں. علماء نے اس میں کتابیں لکھی ہیں جا کے. اے حسین ابن علی کے چہرے سے پریشانیوں کو دور کرنے والے، اکشف کر بھی بحق کے اخیک، میری پریشانی کو بھی حسین کے بھائی کے صدقے میں دور کر دے. باب الحوائج، باب الحوائج جو ہے یعنی ایسا تقرب والا چہرہ ہے، ایسا تقرب والا. حتیٰ کہ جنہوں نے حضرت ابو الفضل العباس پہ حملہ کیا تھا، سب سے زیادہ پتہ ہے آپ کو کہ حضرت عباس پہ زیادہ ضربیں آئی تھی. سب سے زیادہ جب آپ ذکر کرتے ہیں حضرت عباس کا، میرے مولا امام زمان بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. ان سب کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے. چہرے سیاہ، ان سے پوچھا جاتا تھا وجہ کیا ہے، تمہارے چہرے کیوں سیاہ ہو گئے؟ وہ کہتے تھے ہم نے اس سے قتل کیا ہے کہ جس کے ماتھے پہ محراب عبادت تھا. عبادتیں ایسی تھیں حضرت ابو الفضل العباس کی. سجدے اتنے تھے، سجدوں کے نشان، عبادت گزار، بہت زیادہ ورد کرنے والے، بہت زیادہ مناجات کرنے والے حضرت ابو الفضل العباس. ظاہر ہے میں ایک جملہ کہوں اور 2-3 منٹ میں ختم کر. کربلا کا جو میدان ہے، آدم سے لے کر قیامت تک ایسے کوئی شہید نہیں ہے.
سارے ان کے فالوور ہو سکتے ہیں، کربلا جیسا کوئی نہیں بن سکتا، کوئی نہیں بن سکتا ہے کربلا جیسا۔ سید الشہداء بھی ایک ہی ہے، آدم سے لے کر قیامت تک، ایک ہی، سارے شہیدوں کا سردار ایک ہے جن کی آپ آج یاد منا رہے ہیں۔ ان کے بعد جسے کہتے ہیں تالیہ طلب معصوم، کربلا کے میدان میں دوسرے بڑے نمبر کا شہید وہ ابو الفضل العباس ہے۔ اب آپ نے دیکھا میرے آقا چھٹے آقا اور چوتھے آقا فرماتے ہیں میرے چچا عباس کا کیا کہنا، یا اللہ ان کی شان ایسی ہے جنت میں، وہ فرشتوں کے ساتھ، اللہ نے انہیں 2 پر عطا کیے، 2 پر اللہ نے عطا کیے، 2 پر اللہ نے عطا کیے، وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ جاتے ہیں، پرواز کرتے ہوئے مومنین کی حاجات کو قبول کراتے ہیں۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آخری جملہ میرے مولا امام زین العابدین کا اور چھٹے آقا کا، فرماتے ہیں آدم سے لے کر قیامت تک ہر شہید میرے چچا عباس پہ رشک کرے گا۔ کیا شان اللہ نے عطا کی، یا اللہ تجھے واسطہ دیتے۔ مولانا صاحب دا پتہ ہے نا، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ پروردگار آج کے اس جشن کو مولا امام حسین اور حضرت ابو الفضل العباس، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے جتنے مومنین اور مومنات اس وقت دیکھ رہے ہیں اور حاجات رکھتے ہیں، یا اللہ تجھے واسطہ ہے جوانان جنت کے سردار کا اور ان کے بھائی جو ناصر حسین ہیں ان کا، حضرت ابو الفضل العباس کا، ان سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں پہ بھی اس جشن کی صدا جا رہی ہے اور مومنین مومنات اگر کسی مشکل میں ہیں، پروردگار تو ان کی مشکلات کو دور فرما۔ اگر کوئی مصیبت میں گرفتار ہے، پروردگار تو انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، یہاں اس مرکز میں، اس مرکز سے وابستہ جتنے بھی مومنین مومنات اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ہمارے عزیز چودھری کامران، اللہ پاک انہیں صحت اور سلامتی نصیب فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین مومنات اس مرکز کے ساتھ وابستہ ہیں اور خدمت کر رہے ہیں، جس عنوان کے تحت بھی کر رہے ہیں، دامیں درہمیں سخنیں، پروردگار تو ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، جو اس مرکز کے ساتھ وابستہ تھے آج نہیں ہیں، انہوں نے خدمت کی ہے اس مرکز کی، ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں شہیدوں کے سردار کا، پروردگار انہیں جوار سید الشہداء نصیب فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد، عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ پروردگار یہ ہدایت ٹی وی تیرے دین کے چراغ ہے، اس کی تنویر میں اور اضافہ فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد، عالم اسلام سر بلند فرما، طاغوت جہان کو نابود فرما۔ یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔